یا سید الثقلین ہے مصطفیٰ دا شین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا شین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ مولا علی دے کردہ سنگار مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ اور بنت رسول پارسا طاہرہ طیبہ بنت رسول پارسا طاہرہ طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار کوئی زبان چپ نہ روے شرم و حیا دے ملک دی سالار شرم و حیا دے ملک دی سالار اور زہرا جدوں میں آمدی کھڑے ہندے نے حضور زہرا جدوں میں آمدی کھڑے ہندے نے حضور میں انہوں تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ انہوں تعظیم کہہ دیواں یا پیار اور معاشر دے دن اے آواز آؤنا ہے نظران جھکا لو معاشر دے دل اے آواز آؤنا ہے نظران جھکا لو کیونکہ بیٹے دی لے کے آئیے دستار فاطمہ بیٹے دی لے کے آئیے دستار بیٹے دی لے کے
دستار اور بندیا جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگ تو جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگ کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار مولا علی دے کردہ سنگار نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ کتابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب نال اللہ تعالیٰ دے فضل کرم اور رحمتان سمیٹ کے ساڑھے تے سایہ پھگن الحمدللہ بولیے نا الحمدللہ۔ اس ماہ رمضان المبارک دی 3 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی شہزادی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا دا وصال با کمال۔ اہل سنت و جماعت دی ہر مسجد اندر ماہ رمضان مبارک دے پہلے جمعے دا یہی ٹاپک ہوتا ہے کہ اسی سیدہ پاک دی بارگاہ سلام پیش کر لیں اور میں بالکل واضح الفاظ نال ببانگے دہل ڈنکے دی چوٹ یہ اعلان لگا کرن اہل سنت و جماعت دا ذمہ دار خطیب ہو کے ذمہ دار بالکل پوری کائنات دے اہل سنت و جماعت کی طرفوں اعلان کرنا چاہنا کہ رب کعبہ دی قسم جو مشکل آئے 2 نفل پڑھ کے سیدہ دی بارگاہ ثواب پیش کر دے کوئی مشکل ہوئے کسے در سے جان دی لوڑ نہیں کسی ایم پی ایم این اے کو جان دی ضرورت نہیں کسی افیسر کو جان دی لوڑ نہیں کائنات دا بادشاہ کائنات دا حاکم رب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا
تے سرکار دی شہزادی دی بارگاہ وچ سلام پیش کر لو اور نذرانہ پیش کر لو اور کر کے عرض کرو سیدہ میں تیرے در دا نوکر ہاں. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. سیدہ کائنات میں تیرے در دا چوکیدار ہاں, تواڈے ناموس دا پہرے دار ہاں. میرا مشکل کم ہے, حل نہیں ہوندا پیا, میں چاہنا میں در در دی دور دور نالو بچا تے اکو در تے آ جا. تسی اپنے ابا جی نو میری طرفوں گزارش کر دیا جے تواڈا میرا کام ہو جائے گا, تواڈا مہربانی ہو جائے گی, شکریہ ادا ہو. بڑے ایڈریس میرے کو موجود ہیں جنہ تے کرم ہویا ہے, اور کتاب 800 روپیے دی مارکیٹ جو ہن بھی لب دی ہے, فیصلہ بادو لے لو, لاہوروں لے لو, سنگے میل والے شائع کی دی قدرت اللہ شہاب دی شہاب نامہ. او دے وچ چھوٹا منہ بڑی بات دے ہیڈنگ دے تحت انہیں لکھیا کہ میں ایک جگہ تے گیا تے جمعہ پڑھیا تے مولوی صاحب ذرا تھوڑے کم پڑھے سن, او کسے کہانیاں بڑیاں سنا رہے سن. او کسے کہانیاں وچ میرا کوئی توجہ نہ ہوئی, میں کہا بھی ایمی لگے نہیں. ایک کو نہ گل کی تھی کہ لوگ کو مشکل آ جائے تے سیدہ دی بارگاہ حاضر ہویا جائے. انہیں پھر نال مثال دیتی کہ صحابہ نو جدوں مشکل ہوندی جی نا, وہ سیدہ پاک دے دروازے تے جاندے سن بھی تسی اپنے ابا جی نو گزارش کر دیو ساڈا کام ہو جائے گا. انہیں آکھیا میں نہیں پتا بھی گل ٹھیک آ کیسو غلط آ کیسو, لیکن میرے دل تے تیر بن کے لگی. آندہ میں اتھے 2 نفل پڑھے اسے مسجد وچ 2 نفل پڑھے, رب دی بارگاہ عرض کیتا مولا میرا بھی ایک کام پھسیا ہے. اے پٹو دا بڑا قریبی بندہ سی, سیاسی لیڈر سی اور مسٹر سی, مسٹر. انہیں آکھیا کہ میں 2 نفل پڑھ لے سیدہ دی بارگاہ میں پیش کر دیتے. میں کہا مولا جڑی مولوی صاحب گل سنائی پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح ہے, تو جان ہے, لیکن مینوں گل لگی چنگی ہے. صحیح یا غلط ہونا علیحدہ چیز ہے لیکن لگی چنگی ہے. تو یا اللہ میرے تے کرم کری. آندے نے میں 3-4 دن نفل پڑھن تو بعد میں انتظار کیتا تے میری ایک بھابی جڑی لندن رہندی سی, او دا مینوں خط آ گیا انگلش وچ, خط بھی انہیں درج کیتا ہے انگلش وچ. او آندی ہے کہ مینوں دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب وچ ملیاں نے. انہاں مینوں آکھیا کہ اپنے برادر ان لا دیور نو جا کے لیٹر لکھ کے پیغام دے کہ جڑی ڈیوٹی تو میرے ذمہ لائی تیرا کام کر دیتا گیا. میرے کتب خانہ ایک کتاب موجود ہے جنہیں پڑھ لی ہوئے, فوٹو کاپی چاہیے میں سبا فوٹو کاپی کروا کے دے. ایک مسٹر ہو کے گل لکھے تے مان لوے تے کام بھی ہو جائے تے کرم بھی ہو جائے. انہیں آکھیا میں رزلٹ کٹے ہیں, اے پائنتن پاک دا کرانا اے عام کرانا نہیں, کامیاب ہوئے جنہیں اس کرانے دی عظمت و سلام کر لیا ہے. اور اسی اہل سنت و جماعت دے اگے منن والے, اسی دے اگے منن والے ہیں. اساں تے قرآن پڑھیا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان جو اعلان کر دیو. کس بات کا اعلان کرو کہ میں تواڈے کو کسے تبلیغ دا, کسے کم دا, کسے گل تے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتا, مطالبہ نہیں کرتا. میری ایک ڈیمانڈ ہے اللہ دے حکم نال الا المودۃ فی القربا, جڑے میرے قریبی نے تسی انہاں دے غلام بن جاؤ. جڑے میرے قریبی نے تسی انہاں دے غلام بن جاؤ. انہاں نال محبت کرو, مودت کرو, انہاں نال پیار کرو, انہاں دے در دی غلامی کرو. اہل سنت و جماعت ہے جو ہوئے بلکہ میں نہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھے تے او دے کلمے دا اعتبار ہے جنوں مصطفیٰ دے غلاماں نال پیار ہے. سانو او دے کلمے دا اعتبار ہے جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نال پیار ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بھی نے تے صحابیہ بھی نے. نہیں گل سمجھ آئی؟ آئیے تو اچھی بولو نا سبحان اللہ. آج کئی لوگ صحابہ دا نام لے کے اہل بیعت دے مخالف, کوئی اہل بیعت دا نام لے کے صحابہ دے مخالف,
لیکن میں اہل بیت دی صحابہ دی آڑ وچ مخالفت کرنے والے ہو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابی نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابیہ نے حضرت مولا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی دوویں صحابی نے یہ بھی دوویں صحابی نے تے اہل سنت و جماعت اسی جویں صحابہ دے درد دی غلامی کرنے ہیں ایویں اہل بیت دے درد دی غلامی کرنے ہیں اسا پڑھے اللہ دا قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اس دی آیت کریمہ دا جملہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا اما زاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان جو اعلان کر دیو کلّا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى سونے اعلان کرو میں کسے کام دے کوئی اجر نہیں مانگدا ایکو گل دی ڈیمانڈ کرنا اللہ دے حکم نال پیا وہ ڈیمانڈ کیڑی گل دی میرے قریبیاں نال پیار کریا بولو میرے قریبیاں نال اچھی بولو میرے قریبیاں نال پیار کریا ہے سیدہ زہرا پاک تو اور زیادہ قریبی کون ہونا ہے جی وہ بیٹیاں کنوں نہیں چنگیاں لگی بولو نا بیٹی دی پیشانی چمی دی ہے نا کس وجہ تو شفقت محبت رحمت دی وجہ بیٹی دی پیشانی چمی دی میں بیٹی دا باپ میں پیشانی چومنا تسی بیٹیاں دے باپ ہو پیشانی چوم دے ہو تے بڑی عظمت دل میں چوم دی ہے کہ بیٹی دی کیا بات ہے تے جدی تی ہوئی جنتی عورتاں دی سردار پھر اونا دے چمن دا مقام تے اس بیٹی دا مقام وہ کون اندازہ کر سکتا ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ جاظر ہو جائے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیاں نے میں ٹردیاں بھی ویکھیا فاطمہ زہرا نو پہندیاں بھی ویکھیا کھلوندیاں ویکھیا لیٹیاں ویکھیا کھاندیاں ویکھیا پیندیاں ویکھیا تہذیب و تمدن ویکھیا طور طریقے ویکھے نے تورتوار ویکھے نے فرماندیاں نے میں ہر لحاظ دے نال ایک گواہی دینی آ پئی ترن دے انداز نال اٹھن دے انداز نال بیٹھن دے انداز نال لیٹن دے انداز نال کھان دے انداز نال پین دے انداز نال سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ابو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رلدیاں ملدیاں نظر آؤندیاں کھان دا طریقہ بھی ہوئے جویں سرکار کھان دینے پین دا طریقہ ہوئے جویں سرکار پی دینے آرام کرن دا طریقہ ہوئے جویں آقا آرام کر دینے اٹھن دا طریقہ ہوئے جویں آقا اڑ دینے نماز دا طریقہ ہوئے جویں سرکار قائم کر دینے ہر ادا سرکار دی ادا نال مل دیئے بھئی فرمان دیاں نے صرف اتھی بس نہیں جدوں فاطمہ ٹر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آؤندیاں نے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے میرے آقا اٹھ کے کھلو جاندے کس وجہ تو میری تھی آئی تے آج بھی باپ ایک کام کر دے کیوں بھائی بیٹی آئے تے اٹھ دے ہوگے نہیں میری شہزادی آگئی میری بٹیا آگئی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے لیکن باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اور ہوئے بھی کیوں نہ میرے آقا نے کر کے دسیاں مفتہ پیاسرہ کر دیا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے میں ویکھے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر جدوں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نے میرے آقا اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے کھڑے ہو کے میرے آقا کی کر دینے استقبال کر دینے اپنی بٹیا دا آج میری زہرا میرے ویڑے آئی ہے آج فاطمہ میرے ویڑے آئی ہے آج میرے جگر دا ٹکڑا میرے ویڑے آیا ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ گونج پہنی چاہیے سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ
سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت لام جانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دی وراحت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واسطے میرے آقا استقبال کر دینے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جان دینے دس دینے کائنات والیو جدوں تیاں کارون تے سلوک کی کیتا جاندہ ہے ایتھے ٹھیک ہے جدوں تیاں کروے چاہندیاں نے پھر پیش کے میں آیا جاندہ ہے سیدہ کائنات ہوندیاں نے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اٹھ کے کھڑے ہوندے نے تے صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوندے فرمان دے نے اے فاطمہ جتوں میں اٹھیا ہوا میرے والی جگہ تے بہ جا ہائے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ دے بٹھا دینے تے پھر ایک تیسرا کام بھی آقا کر دینے نالے استقبال کر دینے نالے بٹھا دینے اپنی جگہ دے تیسرا کام میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دینے اپنی بٹیا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی پشانی نو بوسا بھی دین دینے سرکار بوسا بھی دین دینے ہن تصویر دا دوسرا رخ ویکھو جدوں سرکار فاطمہ دے ویڑے جاندے نے سیدہ کائنات اٹھ کے کھلو جاندیاں نے ہن دھواں دے اٹھن دا فرق ہے تھی آوے باپ اٹھے یہ تعظیم واسطے نہیں یہ شفقت واسطے وے ایک اٹھنا ایک قیام شفقت واسطے وے تے جدوں باپ آوے بیٹی اٹھے ایک شفقت واسطے نہیں ایک تعظیم واسطے وے ثابت ہویا جدوں میرے آقا آئے تعظیم واسطے اٹھنا سیدہ کائنات دی سنت ہے کسی دے خواب وچ آقا آ جانا تے تسی اٹھ کے استقبال کرو تے سویرے محلے ہی دسو سرکار خواب وچ آئے میں اٹھ کے استقبال کیتا جے کوئی چول مارے لے اٹھن دی کیڑی لوڑ سی انہوں حدیث سنایا سرکار آن دے بیان نہیں رہنا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طریقہ ہے وے آپ اٹھ کے کھڑیاں ہوں دیاں نے دجا کامے کر دیاں نے اے بابا جان اس جگہ تے پہ جاؤ جتوں میں اٹھیاں ایک ہور کم سیدہ کر دیاں نے اپنے ابو جی دے دستے اقدس نو بوسے دے دیاں نے جنہ دے بوسے لین واسطے اللہ دا عرش ترسدا ہے وہ اپنی تھی دی پشانی نو چوم دینے پہ سیدہ کائنات اپنے باپ دے دستے اقدس نو چوم رہیاں نے تے میرے آقا نے عمل کر کے دس دیتا ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ بد نصیبی آشتو میں چوپ رہنا عظمت آلِ نبی بھول نہ گونج پیڑی چاہی دی عظمت آلِ نبی بھولنا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى عظمت آلِ نبی بھولنا لوگوں عظمت آلِ نبی اندر آلے باہر آلے اوپر والے سارے والے انداز نال پڑھو سیدہ کائنات خوش ہو جان گیاں عظمت آلِ نبی بھولنا عظمت آلِ نبی بھولنا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا عظمت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عظمت آل نبی بھولنا فاطمہ تو بیدہ تو منی من اغدبانی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں نو ناراض کیتا ہے انہیں میں نو ناراض کیتا ہے عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا 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 جانا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے نہ ویکھیا جے کوئی کی آندہ ہے بیا اے ویکھیا جے اللہ دا قرآن کی آندہ ہے میرے آقا دا فرمان کی آندہ ہے اے نہ لوکاں دیاں شانہ سیاپا نے کیمیں دسیانے عظمت آل نبی بھولنا بابا سے بلند پڑھئے عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور طریقہ بھی سی جدوں سفر تے نکلنا سارے گھردیاں نال ملاقات کرنی سیدہ فاطمہ زہرا نال سب تو آخر تے ملاقات کرنی جدوں واپس آنا سب نو ملنا سب تو پہلا سیدہ کائنات نو ملنا کیونکہ جدے نال زیادہ پیار ہوئے سفر تے نکل دیا انہوں آخر تے ملے آ جاندہ ہے جویں میں اپنے والدین نو آخر تے مل کے آؤنا ساریاں نو مل کے بہنا پائیاں نو مل کے بچیاں نو پیار کر کے جدوں میں نکلنا ہے امی ابو نو آخر تے ملنا ہے کیوں میں نو پیار سب تو زیادہ اپنے گھر وچ اپنے والدین دے نال اسی طریقے نال جدوں جانا ہے سب تو پہلو جی ابو جی کرنے تے انہاں نو ملنا ہے میری اماں جی نو ملنا ہے پھر ابو جی ہوندے نے انہاں نو ملنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دسیا ہے جدوں سفر تے جاندے ہو جدنال سب تو زیادہ کرانے وچ پیار جے انہوں پہلے مل لو جدوں آخر تے مل لو جدوں سفر تو واپس ہونا ہے جدنال سب تو زیادہ پیار ہے انہوں پہلا مل لو میرے آقا دا طریقہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے انہوں نے روایت کیتا ہے فرماندے نے سب تو پہلے واپسی سفر کر دیا واپسی ہم دیا حضرت سیدہ کائنات نو مل دے سن جدوں کروں جان دے سن سب تو آخر تے سیدہ فاطمہ دی پشانی چم دے ہاں ہاں اللہ
اس واسطے دھیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کرو کہ ساڑیاں بیٹیاں ساڑے دے بوجھ نے، نا اس کو بوجھ نہ سمجھنا. دعا کیا کریں اللہ ہر ایک کی بیٹی کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ہی کہہ دیو آمین. اللہ کل دیاں بیٹیاں نو تراوی سکون عطا فرمائے. ایک گودیاں سمر گئیاں تو وقت دے ولی پیدا ہوں. کوئی نہیں سمجھ آئے گا؟ ہاں وقت دے ولی پیدا ہوں. غوث قطب ابدال انہاں بیٹیاں دی گودی میں چاہوں گے تو جے کردار سیدہ کائنات کے کردار نہ ملیا پھر چور اچکے بدماش عیاش انہاں گودیاں میں چاہوں گے. جیڑیاں میریاں بیٹیاں ماما بہناں گفتگو سن رہی نے انہاں واسطے قابل غور جملہ ہے. اے میری ماں بہن بیٹی توجہ سے سن لے کہ تیرے سے پہلے جنہوں نے اولیاء کو جنم دیا وہ کوئی اولیاء اوپر سے نیچے نہیں گرے، ان کو ماں نے جنم دیا ہے. غوث اعظم کی ماں تھی، تاجدار سیال کی ماں تھی، بابا فرید الدین گنج شکر ماں کے ذریعے کائنات میں آئے. حضرت غوث اعظم پاکستان ماں کے ذریعے کائنات میں تشریف لے آئے. حضور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ماں کے ذریعے کائنات میں آئے. حضور سیاہ الامت رحمت اللہ علیہ ماں کے ذریعے کائنات میں آئے. تاجدار سیال، تاجدار گولڈا شریف، تاجدار سراد شریف، تاجدار چورا شریف اور حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ جو بھی بزرگ آئے ماں کی وجہ سے کائنات میں آئے. لیکن کیا وجہ تھی؟ ان ماں کے گھر میں وقت کے ولی غوث قطب ابدال قطب مدار قطب الارشاد قطب اقطاب پیدا ہوئے. کیا وجہ تھی؟ ان کے گھر میں چور نہیں آتے تھے، ڈکیت پیدا نہیں ہوتے تھے. وجہ یہ تھی ان کا کردار سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی طرح تھا. اللہ یا رسول اور اگر آج بھی تیرا کردار سیدہ کائنات کے کردار کے مطابق ہو جائے تو آج بھی تیری گود میں وقت کا امام رازی اور وقت کا امام غزالی پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ گودی پاک ہو جائے. بولو یہ گودی پاک ہو جائے. آج جو آتے ہیں کہتے ہیں کہ ریری صاحب تویز دے دے، دم کر دے، پھونک لگا دے. کیوں؟ اولاد کہنا نہیں مانتی. میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں، جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا تو تیری اولاد تیرا کہنا کیسے مانے گا؟ تیری اولاد تیرا کہنا کیسے مانے گا؟ تو ایک دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے تو دیکھ. تیری بیوی سیدہ کائنات کی غلامہ بن کے تو دیکھ. اگر گھر میں رونقیں نہ آ جائیں، گھر جنت نظیر نہ بن جائے تو پھر کیا ہے نا؟ اللہ اکبر. آؤ آپ کی کرامت ایک ذکر کرو. ایک تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو پوری کائنات میں نور آ گیا. جس کمرے میں پیدا ہوئی وہ بکا نور بن گیا. اچھی بولو اچھی بولو. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دینے بکا نور کیوں نہ بنے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور نے ظلف دی چوٹی تو لے کے پیران دیا نمہ مبارکہ تک سارتا پا نور نلا نور نے اللہ دے نور بن کے آئے نے قد جاکم من اللہ نور تے جگر دا ٹکڑا بھی نوری ہونا ہے. میرے امام نے ترجمانی قصیدہ نوریہ بھی فرمائی. فرمان دینے تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے. سب مل کے پڑھئے تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے نور.
آقا تو ہے این نور تیرا سب نور کا تو ہے این تو ہے سب تو ہے این نور تو ہے آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل آؤ میں کرامت لگاز کر دوسری کرامت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کر لئی سرکار دی دعوت کر سوڑیا میرے گھر آئے فرمایا ٹھیک ہے ٹائم 10 اے ٹائم آ جا دعوت قبول ہو گئی حضرت عثمان غنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لین واسطے آئے صحابہ بھی نال نے جنہیں قدم سرکار چل دے نہ پہ اپنے کار تو لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے کار تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم سرکار دا گنتی کر دینے پہ والیم کھولے دا والیم کھولے کی کر دینے پہ قدم گنتی کر دینے پہ دعوت ہو گئی پیر پہیاں پوچھے عثمان ہے کی کر دے انہاں کیا کرنا کی سی اپنے دل نال وعدہ کیتا سی جنہیں قدم چل کے سونا میرے ویڑے آئے گا میں انہیں غلام آزاد کر دیا جنہیں قدم چل کے سونا میرے ویڑے آئے گا میں انہیں غلام آزاد کر دیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دعوت بچے ایسا دعوت ختم ہو گئی دعائے خیر ہو گئی واپس آئے کہا آکے آندے نے فاطمہ گل لے آج سارے دینی پیر پائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی تھی آقا دی دعوت تو انہاں دے جنہیں قدم سان انہیں قدم گھڑ کے تھے غلام آزاد کی ہن ساڑے کل انہاں خرچہ بھی نہیں انہاں خرچہ بھی نہیں انہیں غلام بھی نہیں تے دل تے ساڑا بھی کر دینا سونا ساڑے وال بھی آوے دل تے ساڑا بھی کر دینا سونا ساڑے وال بھی آوے تے فاطمہ میرا دل کرتا دعوت کریے انہاں کیا جناب سرتاج تو انہوں پتہ ہے کہ کرتے کچھ نہیں لیکن تسی انوائٹ کر آؤ جاؤ تسی دعوت دے آؤ تے پھر اللہ خیر کرے گا تسی دعوت دے آؤ حضرت مولا مرتضی آئے دعوت دینا واسطے سونے ساڑے گھر آئے تے دعوت سرکار نے فرمایا جنہیں صحابہ سن دے ہوگے سارے جانا ہے جنہیں سن دے ہوگے سارے جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا فرمایا بابا سارے غلام بھی وہی سرکار دے نال ہونے انہاں آکیا پاہمیں جنہیں دل کر دے لے انہاں کا مسئلہ ہی کوئی مسئلہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ بھی آگئے دسترخوان وچھاتا گیا پکایا کچھ نہیں کاری شیعہ کو ہوندی تو پکان دے سرکار آئے تھے حضرت فاطمہ زہرہ اپنے کمرے وچ جائے نماز بچھا کے تے
اللہ دی بارگاہ سجدے پہ کے عرض کر دیا مولا تینوں پتہ ہے میرے کو کچھ بھی نہیں پر کو عام تے میرے بیڑے آیا نہیں آیا تیرا محبوب ہے تے میں تیرے محبوب دی بیٹی ہیں تے میرے تے نگاہ کرم کر میرے مولا رحمت کر میرے مولا فضل کر میرے مولا بس سر انور سجدے چو اٹھایا اٹھا کے تے خالی دیجکیاں چلے ہوتے رکھ حضور کھانا تیار ہے بس صحابہ نو بٹھاؤ کھانا تیار ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں دے ٹھکنے اٹھائے برتن جڑے دھیج گیاں انہاں دے ٹھکنے اٹھا دیتے سالن پان لگ پئیاں فاطمہ زہرا حیران ہو گئیاں رکھیاں تے نہ خالی سن پر اللہ نے جنت وچوں کھانیاں دا بندوبست فرما دیتا ہے اچھی کہہ دیو غیب وچوں میرے اللہ نے کھانے دا بندوبست کر دیتا ہے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چنوایا فرمایا میرے غلاموں کھانا کھا لو آج علی المرتضیٰ دے گھر آئے ہو آج کھانا کھا لو آج مولا علی دے گھر آئے ہو آج کھانا کھا لو آج میری بٹیا دے ویڑے آئے ہو آج کھانا تناول کر لو سیابہ کھاندے نے پہ آندے سونیا اینا لطف ہوندہ ہے پیا اینا مزہ آ رہے آئے اینا ٹیسٹ کھانے دا اس تو پہلا اس طرح دا کھانا نہیں کھا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں پتا جے ایک کھانا آیا کتھوں ہے تو انہوں پتا ہے علی دے ویڑے 1 کلو جو بھی کوئی نہیں 1 کلو منکہ بھی کوئی نہیں کھجورہ بھی کوئی نہیں آٹا بھی کوئی نہیں گندم بھی کوئی نہیں کوئی شے گھر دے اندر نہیں اتنا پیسہ ہی نہیں ہنڈیاں بنائی جا سکے اتفاقے کرنے والے لوگ نے اگر ہے تے اللہ دی راہ وچ تقسیم کرنے والے لوگ نے اے غلاموں پتا جے کھانا کتھوں آیا ہے سونیا تسی جانو تھوڑا رب جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میری بٹیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خلوص دے نال ساڑی دعوت کی دی ہے پھر اللہ دی بارگاہ التجا کی دی سو رب العالمین نے میری بٹیا دی موڑی نہیں کیونکہ من کانا للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے تو جو نہ جملہ سن لو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے جڑا اللہ دا بن جائے اللہ پھر او دا بن جاندہ ہے جڑا رب دی من لگے رب او دی موڑتا نہیں میری بٹیا ساری رات رب دی من دی ہے سارا دن رب دی من دی ہے اس واسطے میری بٹیا نے التجا کی دی ہے خالی ہنڈیا چلے تے رکھی ہے اتوں برتن دے کے ڈھک دیتا ہے ڈھکنا دے دیتا ہے جدوں اٹھایا ہے رب نے جنت وچوں کھانا نازل فرما دیتا ہے سیابہ اوہی کھانا تسی تناول کر دے ہو گئے جدوں سرکار نے کھانا کھا لیا صحابہ نے کھانا کھا لیا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھانا نہیں کھا دا پھر اسے کمرے چ گئیاں مسلے نو بچھا لیا پھر آپ نے سر انور جبین نیاز اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ میں چکا دیتی ہے مولا تینوں پتہ ہے نا اساں عثمان غنی دی دعوت ویکھیے تے کرنے آپے دل کیتا ہے ساڑھے کل ہووے اسی بھی کریے یا اللہ جوے پہلی گل منیا اے تجھے کھور منان لگیاں مولا اوی نہ موڑی اوی من لوی رب العالمین دی بارگاہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے پہیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے قدم آقا دے ترندے گنے نے گھر تک جاندیا سرکار دے ویڑے تو لے کے اپنے ویڑے تک انہیں غلام آزاد کیتے نے یا اللہ ساڑھے کو تے ہے ہی کچھ نہیں غلام کے میں آزاد کرنے نے یا
یا اللہ میں تیرے محبوب دی دھی ہو کے تیری بارگاہ وچ التجا کرنی آ پئی، میری دعا من لے، میری گل نو من لے، میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا رحم کر دے، انہیں غلام ساڈے کول تے نہیں اسی آزاد کر سکیے، تیری بارگاہ وچ التجائے وے، جنہیں قدم ٹر کے تیرا سونا میرے ویڑے آیا ہے، تو انہیں میرے ابا جان دے امتی جہنم تو آزاد کر دے۔ اجے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا اللہ دی بارگاہ کی دیئے، رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھاڑ، سدرہ دا دفتر چھاڑ، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے پیغام دے دے، اے مازاگ دے کاجل والیا، ساڑھا کرم دا دریا چھوٹا دے نہیں بہت بڑا دریا ہے، آج تیری دین ہے، آج مغفرت منگی ہے، تواڈے امتیاں دی اے مازاگ دے کاجل والیا، اپنی پٹھیا نو کہہ دیو، پیغام دے دیو، تو ایک ایک قدم اتے ایک ایک نو بخشش دی سند عطا کرن دا یا کھے آئے، میں رب راضی ہو کے راضی ہو کے راضی ہو کے تیرے ابا جان دے ایک ایک قدم اتے ایک ایک ہزار جنمی جنتے بھیجنا ماں پیا، فاطمہ تو اپنے رب تے راضی ہو۔ فاطمہ تو اپنے رب تے راضی ہو جا، تو ہے دسو میرے آقا کنے خوش ہوئے ہونے نے، میرے آقا ایک گل سن کے جبریل علیہ السلام دی اللہ دا پیغام سن کے کنے خوش ہوئے ہونے نے، ہونا کیوں نہیں، سیدہ کائنات بہار نے میرے آقا دے باغ دی او دی ترجمانی شاعر کردہ اے بیا آندہ اے بیا، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے گل سنو جیڑا سیدہ زہرہ دے دردہ غلام میں ہاتھ کڑا کرو ماشاءاللہ، ہاں بھی سارے لو فضا مسجد دی گونجے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائے، تو ساں بھی روزہ رکھیا میں بھی الحمدللہ، تے بابا سے بلند رہا پڑھو روزے دی برکت دے صدقے قبول ہو جائے گا، پڑھئے مل کے ذرا، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، ایک اور جنت والیاں حورانے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی حور میری بٹیا فاطمہ ہے، انسانی حور میری بٹیا فاطمہ ہے، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، حوران جنت حوران جنت حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، حوران آ کے پوچھ دیا فاطمہ کو کام میں تے دسو،
تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تے شاعر آندہ ہے پیا چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار تمہیں علی اور بیٹی نبی کی ہر مند نے بیوی نو تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی عورت دیاں تین حیثیتاں نے جمے تے بیٹی شادی ہوئے تے بیوی بیٹی بیٹا ہوئے تے ماں پہلے یہ ہوئی بیٹی یہ پھر بیوی یہ پھر ماں ہے سیدہ کائنات تواڈی عظمت تو نثار جاواں تسی بیٹی امام الانبیاء دیو بیوی امام الاولیاء علی المرتضیٰ دیو تے ماں حسن مجتبیٰ تے سید الشہداء دیو تو ہر میں علی اور ہر میں علی علی تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی تے شان تو اڈا کی ہے تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرے دار حوران جنت تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہیں نثار فاطمہ اللہ اکبر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا جو بھی شان آخرت بھی شان ہو آخرت بھی شان ہونی جدوں میدان معاشر ہونا تے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری لنگ دی ہونی تے منادی نے ندا دینی یا اہل الجمع اے معاشر والے ہو نکسو رؤوسکم اپنے سیر نہیں میں کر لو گردنہ جھکا لو وغدو ابصارکم اپنی آنکھوں میں نیویاں کر لو حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں تک کہ فاطمہ زہرہ دی سواری گزر جائے فاطمہ زہرہ دی سواری گزرن والی ہے اپنی گردنہ جھکا لو تے اکھاں میں نیویاں کر لو اکھاں میں نیویاں کر لو کیوں ایو وے جدے تے تیان ساری زندگی کسے غیر محرم دا پیائی ہے جنہیں غسل بھی آپ ہی کر لیا سی انہیں آکیا میرے غسل واسطے میرے جسم نہ کھولیا جائے میں غسل امہ سلمہ سلمہ آپ ہی کر لیا تے میں نے غسل بھی نہ دیتا جائے مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے غسل میں آپ کر لیا میں نے غسل بھی نہ دیتا جائے تے فرمایا میرا جنازہ رات نو اٹھائیو کسی دا دھیان نہ پوے ان ساڑھے جنازے مردان دے جاندے ہوں تے بیویاں راج کھلار گیا رکھیا جے 4 پہی اساں بھی ویکھنا یہ ساڑھے جنازے جاندے ہوں غیر محرم بیبیاں غیر محرم مردوں ویندیاں اساں نو بھی ویکھ لین دے خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو یہ نہیں ٹھیک محرم دیکھیں محرم دیکھیں غیر محرم نہیں دیکھ سکتے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات نو اٹھایا اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیوی آپ نو کہنے لگیاں کوئی طریقہ دسنا جدے نال پردہ ہو جائے جس 4 پائی تے میں نو اٹھایا جانا اس کا پردہ بن جائے انہاں کیا حبشہ وچ ایسا ویکھیا ہے کہ کھجور دے پتے لے کے نا انہاں دی اس طرح پالکی نما کوہان نما اونٹ دی کوہان دی طرح اس طریقے نال بنا دے سن تے تسی چیک کر لو میں بنا کے دس نہیں ہے پتے منگوائے
اس طرح بنا کے دسیا سیدہ کائنات خوش ہو گئی ہیں فرمایا اسماء تسی میری اس پالکی اتے بنا دیو جدے وچ مینوں اٹھایا جانا تسی بنا دیو تاکہ اس کے اندر با پردہ میرا جنازہ اٹھایا جائے دیکھا ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ بولو شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں اج اپنے ہتھاں نال اپنے بیٹیاں نو خود کھلا رہی گودی پا کے پیار کرنی ہے کیوں اج میں رات ویکھیا میرے ابا جی آئے نے تشریف لے آئے نے اینج لگدا ہے جویں کسی شے نو تلاش کردے نے میں کہا یا ابا اے میرے ابا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹیا اب ہجر کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب وصال کی گھڑیاں آ رہی ہیں میری اور تمہاری ملاقات کا ٹائم آ رہا ہے تیاری کرو میں مصطفیٰ زہرا تمہیں لینے آیا ہوں میں تمہیں لینے کے لیے آیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا کہ میری 4 باتاں یاد رکھیو ایک میرا جنازہ رات میں اٹھائیو دوسرا میری قبر تک آندے جاندے رہا جے میں بھول نہ جایا تیسرا میرے بچیاں دا خیال رکھیو انہاں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دیا انہاں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دیا جے اے میں زہرا دی وصیت ہے اس نو یاد رکھیا جے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بالکل میں نے یاد ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں کولا آپ کمرے میں تشریف لے گئیاں کمرے میں جا کے گڑ گڑاندیاں نے پہیاں آہو زاری کر دیاں پہیاں اللہ دی بارگاہ چ رو رہیاں نے اور فرماندیاں نے میرے وصال دا وقت قریب ہے میں نے ابا جان دی بشارت مل چکی ہے حضرت سیدہ اسماء بنت امیس فرماندیاں نے میں دروازہ کھولیا اندر گئی آپ نے سر انور سجدے جو اٹھایا اور پھر میں نے فرمان لگیاں تھوڑی دیر ہور بار رہ میں نے اپنے رب نال کچھ گلاں کر لیں میں نے اپنے رب نال کچھ گلاں کر لیں دے جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں جس ویلے دوبارہ باہر نکلیاں حضرت فاطمہ زہرا پھر زارو قدار رو رہیاں نے پھر میں دروازہ کھٹکھٹایا آوازاں دیتیاں نے آپ نو آوازاں دیتیاں لیکن دروازہ نہیں کھلا پھر میں اندر گئیاں جا کے کی ویکھے آئے جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح مبارکہ پرواز کر چکی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال شریف ہو گیا علامہ سیم چشتی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر گئے حضرت فاطمہ زہرا دی بارگاہ سلام پیش کیتا نے بڑی پیاری گل کر گئے سیم چشتی رحمت اللہ علیہ آندے نے کیڑی عورت کائے نات اندر زہرا وانگ جنے پائی شان جلی ہووے جس دے پتر حسنین جلال ہوون تے سرتاج جس دا مولا علی ہووے سرتاج جس دا مولا بھوا ایک پاسے بھوا ایک پاسے نیوی تون کر کے لنگی چدی فرشتیاں گلی ہووے سائم دی کی شان بیان کرے جیڑی محمد دی گود چ پلی ہووے حضرات